مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم کلام مقدس میں سے پطرس رسول کا خط، اس کا چیپٹر نمبر 4 اور ورس نمبر 15 اور 16 کے کلام میں سے تلاوت کریں گے، اور آج ہم سیکھیں گے دکھوں کے بارے میں، دکھوں پر بات کریں گے۔ ہم اپنی زندگی پر جب غور کرتے ہیں تو ہمیں مختلف لائف میں دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، کیا بتاتا ہے دکھوں کے بارے میں۔ پہلے ہم اس ورس کو خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے، پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ پطرس رسول کا خط چیپٹر نمبر 4 اور ورس نمبر 15 اور 16۔ تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے، لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر بڑی برکت ہو، آمین۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص ہے وہ کوئی خونی ہونے کی وجہ سے دکھ نہ پائے، یا وہ چور ہونے کی وجہ سے دکھ نہ پائے، یا کوئی ایسا غلط کام کر کے وہ دکھ نہ پائے، لیکن اگر مسیحی ہونے کی وجہ سے کوئی دکھ اٹھاتا ہے تو وہ خدا کی تمجید کرے۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں، کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں جس کی وجہ سے ہم دکھ اٹھا رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسی برائی تو نہیں جس کی وجہ سے ہم دکھ اٹھا رہے ہیں؟ ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ کوئی ایسی برائی تو نہیں ہماری لائف میں جو ہمیں جو ہے وہ دکھوں کی طرف دھکیل رہی ہے، مصیبتوں کی طرف دھکیل رہی ہے، جو ہمیں ہمارے خلاف ہے، جو ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے۔ اور جب ہم دکھوں کی بات کرتے ہیں تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ مسیح ہونے کے سبب سے اگر کوئی دکھ اٹھاتا ہے تو وہ خدا کی تمجید کرے۔ ہم رسولوں کی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ انہوں نے مسیحی ہونے کی وجہ سے بہت سارے دکھ اٹھائے ہیں۔ کیوں دکھ اٹھائے ہیں؟ کیونکہ وہ خدا کے نام کو لے کے جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، خدا کے کلام کو پہنچا رہے ہیں۔ تو اگر ہم خدا کے لیے دکھ اٹھا رہے ہیں، اگر ہم نیکی کر کے دکھ اٹھا رہے ہیں، اگر ہم خدا کے لیے جو ہیں وہ کام کر کے اگر ہمیں مخالفت کا سامنا ہے، اگر ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے، اگر ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، تو ہمیں خدا کی تمجید کرنی چاہیے۔ اور دنیا میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ گناہ کی سبب سے دکھ اٹھا رہے ہیں، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ہر ایک نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہا، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ میں اس ورس کو ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے۔ یہ نصیحت ہے، یہ خدا کا بندہ تعلیم دے رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جو ہے وہ خونی یا چور یا بدکار یا دوسروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ اٹھائے، لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں۔ پھر اس کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے،
پھر اس کو شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ میری زندگی میں کیوں دکھ ہیں، میری زندگی میں کیوں چیلنجز ہیں، میری زندگی میں کیوں جو ہے وہ سٹرگل ہے، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی چیلنج ہے، کوئی مصیبت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیوں ہے۔ اگر وہ کسی برائی کی وجہ سے، اگر وہ کسی گناہ کی وجہ سے، تو ہمیں جو ہے اس برائی کو چھوڑنا ہے، ہمیں اس کام کو چھوڑ دینا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں مشکل درپیش ہے۔ لیکن اگر مسیحی ہونے کے سبب سے ہم کوئی دکھ اٹھا رہے ہیں تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ خدا کی تمجید کرنی ہے۔ خدا آپ کو اور مجھے بڑی برکت دے، آمین۔